أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عز وجل في مقام آخر: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز و محترم صدر اجلاس فضیلۃ الشیخ محمد منیر قمر حفظہ اللہ، علماء کرام، دعات اعظام، سامعین کرام اور قابل احترام اسلامی ماؤں اور بہنوں اور عزیز بچوں، آج بتاریخ 16 رمضان المبارک 1434 ہجری مطابق 27 جولائی سن 2013 عیسوی کے اس 8ویں سالانہ اجتماع میں جو المکتب التعاونی للدعوت والارشاد وتوعیة الجالیات یعنی اسلامک گائیڈنس سینٹر الخبر منطقہ شرقیہ کے اس خوبصورت سے خیمے میں منعقد ہو رہا ہے، اس اجلاس میں جس موضوع پر بندے ناچیز کو حکم دیا گیا ہے گفتگو کرنے کے لیے وہ ہے جنت و جہنم کی سیر. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کی ان مغفرت اور برکت والی راتوں میں ہم سب مومن مومنات مسلم مسلمات کے دامن مراد کو بھر دے، اور اللہ ہم سب کے اوپر رحمتوں کا نزول فرمائے، اور اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور جہنم سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے. ہمارے ماں باپ کے اوپر ہمارے ماں باپ کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے. ہمارے اعزاء، اقارب، دوست، احباب، اساتذہ اور آل اولاد، بیویاں، سب کی گردنوں کو، بھائیوں بہنوں سب کی گردنوں کو اللہ تبارک و تعالی جہنم سے آزاد فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جس طرح اس حسین اور خوبصورت سے خیمے میں حال میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالی جنت الفردوس میں اسی طرح ہم سب کو اکٹھا فرمائے. آمین یا رب العالمین. دوستوں اور بھائیوں، وقت اس موضوع کے بیان کرنے کے لیے بڑا ہی کم ہے، اور میں چاہوں گا دریا کو کوزے کے اندر سمیٹنے والی بات ہے. آئیے، آپ کو پتہ ہے رمضان المبارک کا مہینہ اتنا عظیم الشان مہینہ ہے کہ اس دن جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں. تو جب جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں تو میں نے سوچا کہ کھلے ہوئے دروازوں کے اندر داخل ہونا آسان ہوتا ہے، آئیے ہم جنت کی آپ کو سیر ہی کرا دیتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم جنت کی سیر کرائیں گے، اس کے بعد میں اللہ کے غضب کا اور اللہ کے جلال کا اور اللہ کے سزا کا جو مظہر ہے، جسے ہم جہنم کہتے ہیں، اردو میں دوزخ کہتے ہیں، ہندی میں جسے ہم نرک کہتے ہیں، اور انگلش میں جسے ہم کیا کہتے ہیں، ہیل کہتے ہیں، ہے نا، ہیل ہم کہتے ہیں. ہم اس کا تذکرہ کریں گے جس سے ہم پناہ مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی گردنوں کو
آج کی رات اور آج کے اس بابرکت مجلس میں اور آج کی اس بابرکت شب میں اور اس بابرکت مہینے میں اور اس بابرکت گھڑی میں اللہ تعالی ہم سب کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں اور بھائیوں، اس سے پہلے کہ میں جنت کا تذکرہ کروں، جہنم کا تذکرہ کروں، شکر گزار ہوں میں مکتب دعویٰ ارشاد الخبر کے مدیر محترم کا، بالخصوص یہاں کے داعی محترم فضیلۃ الشیخ عبدالسلام مدنی حفظہ اللہ کا، اسی طرح شیخ شمس الزمان مدنی حفظہ اللہ کا، جن کی محنتوں اور جد و جہد اور کوششوں سے آج کا یہ دن ہم سب کو نصیب ہوا ہے کہ آج ہم اس خوبصورت سے حال میں بیٹھ کر اور اس خوبصورت سے مہینے میں اور خوبصورت سی رات میں، بابرکت رات میں اللہ اور اس کے رسول کا کلام سن رہے ہیں، پیغام سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب حضرات کو جنہوں نے بھی اس کے انعقاد میں دامے درمے قدمے سخنے جتنی بھی جد و جہد کی ہے، ان کا حق بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے میزان حسنات میں بنائے اور اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میری آواز آپ حضرات تک برابر پہنچ رہی ہے؟ اصل میں آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی ہے، اس لیے میں یہ سوچتا ہوں کہیں ایسا تو نہیں کہ میری آواز بھی نہیں پہنچ رہی ہے۔ خیر، موڈ میں آ جائیے، ریلیکس ہو جائیے، تمام ہموم، تمام غم، تمام احزان، تمام اپنے اذہان سے نکال دیجیے اور آئیے جنت میں جانے کے لیے۔ خیر، ہم بتائیں گے اس کے اسباب بھی کیا ہیں اور جنت میں جانے کے اوصاف کیا ہیں۔ سب سے پہلے میں ایک خطبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سننے کے لیے تیار ہیں آپ لوگ؟ وہ خطبہ بڑا اہم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ خطبہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ خطبہ موجود ہے، جسے امام بخاری امام مسلم نے نوٹ کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، اے دنیا کے لوگوں۔ مدینے میں منبر رسول پر کھڑے ہو کر نبی کائنات ساری کائنات کو مخاطب فرما رہے ہیں۔ ظاہر ہے وہ ساری کائنات کے لیے نبی بنا کے بھیجے گئے تھے، رسول بنا کے بھیجے گئے تھے۔ صرف عربوں کے ہی لیے رسول نہیں تھے، صرف مدینے یا مکے والوں ہی کے لیے رسول نہیں تھے، بلکہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی آپ اعلان کر دو کہ اے دنیا کے لوگوں، میں تم سب کا اکیلا رسول بنا کر کے بھیجا گیا۔ تو مدنی تاجدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے رسول، پیغمبر، گائیڈ، رہنما، قائد اور قیامت تک کے لیے رہبر و رہنما بنا کر کے بھیجے گئے۔ اب ان کے بعد نہ کوئی رہبر آ سکتا ہے، نہ کوئی رہنما، نہ کوئی نبی، نہ کوئی رسول، نہ کوئی امت کا رسول، نہ کوئی نبی بنا کر کے دوسرا بھیجا جائے گا۔ اللہ کے نبی خاتم النبیین، خاتم الرسل، تمام رسولوں کے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس، ایھا الناس، اے دنیا کے لوگوں، انکم محشورون الی ربکم حفاۃ عراۃ غرلا، اے دنیا کے لوگوں، تم اپنے رب کے پاس اکٹھا ہونے والے ہو۔ ایک دن اللہ کے پاس، اپنے مالک کے پاس جمع ہونے والے ہو۔ ننگے جسم ہوں گے، ننگے بدن، ننگے بدن، ننگے پاؤں، پاؤں میں جوتیاں بھی نہ ہوں گی، ننگے بدن، ننگے پاؤں، اور غیر مختون، بغیر ختنہ کیے ہوئے، جسم پر کپڑے کا ایک سوت بھی نہیں ہوگا، ایک دھاگا بھی نہیں ہوگا، سارے کے سارے اللہ رب العزت کے سامنے جس طرح سے ننگے پیدا ہوئے تھے، اسی طرح سے ننگے اپنے قبروں سے، اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ الا وان اول الخلق یکسیٰ ابراہیم علیہ السلام، اور سنو، ساری مخلوقات میں، ساری انسانیت میں اگر سب سے پہلے کسی کو کپڑا پہنایا جائے گا تو وہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ انہیں کپڑا پہنائے۔ الا وانه سيجاء برجال من امتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فاقول يا رب اصحابي فيقول انك لا تدري ما احدث بعدك، رواہ البخاری و مسلم۔ پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، سنو، میری امت
کہ کچھ لوگوں کو میرے پاس لایا جائے گا اور مجھ سے میرے پاس سے انہیں بائیں طرف ہکالا جائے گا، بائیں طرف لے جایا جائے گا۔ اشارہ ہے جہنم کی طرف۔ بائیں طرف اشارہ ہے کس کی طرف؟ جہنم کی طرف انہیں ہکال کر کے لے جایا جائے گا، فرشتے انہیں جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ تو میں کہوں گا اے بار الہہ، اے پاک پروردگار، اے رب، یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، میرا کلمہ پڑھنے والے، میری رسالت اور نبوت کی شہادت دینے والے، یہ میری امت کے لوگ ہیں، اے بار الہہ، انہیں جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے، کیا بات ہے، ماجرا کیا ہے؟ فیقول، تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا، میرے نبی انک لا تدری ما حدث من بعدک، تمہیں نہیں معلوم کہ آپ کے بعد انہوں نے کیسی کیسی بدعتیں ایجاد کی تھیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ہے، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک اور حدیث میں اس کی اور وضاحت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت میں اپنے حوض پر ہوں گا، یعنی میں حوض کوثر پر ہوں گا، اور اس حوض کوثر کی کیفیت اور اس کی تعریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمائی کہ وہ حوضی مسیرۃ شہر، میرا حوض جو ہوگا وہ 1 مہینے کی مسافت پر ہوگا، یعنی اتنا لمبا ہوگا کہ چلنے والا 1 مہینہ چلے گا اس دوسرے چھور تک پہنچنے کے لیے۔ ماؤہ ابیض من اللبن، میرے حوض کا جو پانی ہوگا وہ دودھ سے کہیں زیادہ سفید ہوگا۔ وَرِيحُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ، جس کی خوشبو مشک و زعفران سے بھی زیادہ ہوگی، پھوٹتی ہوگی۔ وَكِيزَانُهُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ، اور اس کے آب خورے، اس کے پیالے، اس کے کاس، اس کے گلاس، اس کے کٹورے جس میں پانی پیا جائے، کوثر کا پانی پلاؤں گا میں، وہ آسمان کے ستاروں کی مانند ہے۔ اللہ، کس کی مانند ہے؟ آسمان کے ستاروں کی مانند ہے۔ من شرب منہ لا یظمأ ابدا، ایک دفعہ جو میرے ہاتھ سے اسے پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نبی کے دستے مبارک سے یہ آب کوثر نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک تیسری روایت میں کہ پھر وہیں سے میں دیکھوں گا کہ میری امت کے کچھ لوگوں کو فرشتے ہکال کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے، تو میں چلا اٹھوں گا اور کہوں گا یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، اصحابی اصحابی، یہ میری امت کے لوگ ہیں، یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ تو وہ فرشتے کہیں گے کہ انک لا تدری ما حدث من بعدک، اے نبی آپ کو نہیں معلوم ہے کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا بدعتیں ایجاد کی۔ میرے عزیزو، میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ خطبہ اور یہ چند احادیث مقصد سنانے کا تھا کہ ہم غور کریں اور ہم سوچیں کہ آج ہمارے ایمان اور عقیدے اور عمل کا کیا حال ہے، اور ہم کہاں جا رہے ہیں، اور کس طرح سے بدعتوں کو رواج دیا جا رہا ہے، اسے دین بتایا جا رہا ہے۔ فرائض کی ابتدا بھی بدعت سے اور انتہا بھی بدعت سے کروائی جا رہی ہے۔ شیطان اتنا ذکی اور اتنا چالاک اور اتنا مکار ہو چکا ہے کہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ آج یہیں پر بیٹھے ہوئے ہمارے نہ جانے کتنے بھائی ہوں گے کہ جنہوں نے روزہ رکھا ہے تو ان کو باقاعدہ کتابوں میں، پوسٹروں میں، یہاں تک کہ اس مملکت توحید کے اندر بعض ناخلف اور نامسعود اور جاہل لوگوں نے بھی اخبارات میں بھی اس بات کو شائع کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے نپٹے گا انشاءاللہ تعالیٰ، امت کو گمراہ کرنے کے لیے۔ روزہ سحری کھاتے ہیں، روزہ کر رکھنے کی نیت بیان کرتے ہیں، باقاعدہ پوسٹ اخبار میں آیا ہوا تھا کچھ دنوں میں، کیا وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانِ،
یعنی میں نیت کرتا ہوں کہ کل رمضان کے روزے کی میں نیت کرتا ہوں. باقی دیکھیے یہ ٹوٹی پھوٹی عبارت عربی کی، ہمارے اپنے لوگ بیچارے عربی سے نابلد، وہ جہاں کہیں بھی عربی دیکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ضرور قرآن اور حدیث ہی ہے، خلاص اس کو چوم چاٹ کے اپنے سروں پہ لگاتے ہیں، بھلے اس کے اندر فاسق و فاجر اور ناچنے گانے والوں کے نام ہوں، پڑھنا لکھنا پتہ ہی نہیں بیچاروں کا، تو اسی کو چومنا شروع کر دیتے ہیں. عربی اتنی عقیدت اور محبت ہے. بہرحال اللہ کا کلام ہے، اللہ کے نبی کی زبان ہے، محبت ہونی چاہیے، لیکن آپ کب کہاں کیا کر رہے ہیں اس کو بھی ذرا سوچنا چاہیے. جناب علی، یہ جملہ بھی عجمیت زدہ، عجمیت ٹپکتا ہوا جملہ، جس کے اندر غد، لفظ غد کا معنی کیا ہے؟ کل. روزہ کی نیت آج کی کر رہے ہیں اور لفظ کیا کر رہے ہیں؟ کل کے روزے کی نیت کر رہے ہیں. یہ کون سی زبان ہے؟ یہ کون سی لغت ہے؟ اور اس کے اوپر دلیل دی جا رہی ہے کہ ہمارے ملکوں کے بڑے جگادریوں نے یہ فتویٰ دیا ہے، یہ وہ حضرت نے فرمایا، اور فلاں قبلہ محترم نے فرمایا. وہ قبلہ، ہم نے کہا وہ قبلہ ہو، چاہے کعبہ ہو، چاہے کوئی بھی ہو، بھائی حمام ہو، چاہے ٹوائلٹ ہو، کسے باشد، اس سے غرض نہیں ہے. غرض دلیل سے ہے کہ کیا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے تو وہ بات ہمارے لیے حجت اور دلیل ہو سکتی؟ بولو. اس لیے ایک اہم فریضے کا آغاز ہو رہا ہے. دل کے قصد اور ارادے کا نام نیت ہے. آپ نے دل سے سوچ لیا، بات ختم ہو گئی. اس کو زبان سے کہنا اگر یہ جائز ہوتا یا یہ بھی کوئی شریعت ہوتی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ہم کو بتلا کے جاتے، جنہوں نے اس دین کی اکملیت پر مہر لگائی، جنہوں نے اس دین کی خاتمیت پر مہر لگائی، اور فرمایا ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا، میں نے تمہیں ایک ایسی شاہراہ پہ چھوڑا ہے کہ جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں. جس نبی نے یہ فرمایا کہ ہر وہ چیز جو تمہیں جنت سے قریب کرنے والی ہے میں نے تمہیں بتا دی ہے، اور ہر وہ چیز جو تمہیں جہنم سے قریب کرنے والی ہے میں نے اس سے تمہیں روک دیا ہے. اے لوگو، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اے لوگو میری سنت کو لازم پکڑو، میرے صحابہ کے سنت اور طریقے کو لازم پکڑو. وعضوا علیہ بالنواجذ، اور اسے اپنے دانتوں سے دبا لو. اور سنو وإیاکم ومحدثات الامور، خبردار خبردار، دین کے اندر نئی باتوں کے گڑھنے سے بچنا، نئی باتوں کے گڑھنے سے بچنا. فإن کل محدثۃ بدعہ، اس لیے کہ ہر نئی بات بدعت ہے. دین کے اندر ہر بات گڑھی ہوئی یہ بدعت ہے. وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے. وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر بدعت اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا. لیکن برا ہو اس شیطان لعین کا کہ اپنے شاگرد، اپنے ساتھی تلاش کر لیتا ہے اور خوب جبے قبے والوں کو لا کر کے فتوے دلواتا ہے. پوسٹر ہو کہ تقویم ہو کہ جناب علی افطاری کے پوسٹر ہوں، یا ہر جگہ کتابوں میں بھی یہ تمام سب علم کا. اسی طرح سے نماز کی نیت بھی آپ دیکھ لیجئے، اس کا بھی یہی اشارہ ہے. یعنی یہ لفظ نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ اللہ کے نبی نے بتلایا، نہ صحابہ سے ثابت، کسی سے بھی. لیکن کوئی بھی ماں، کوئی بھی بہن، کوئی بھی بچہ، ہم اپنے بچپن میں جانتے ہیں کہ ہمیں رٹایا جاتا تھا. سورہ فاتحہ ہمیں پڑھنے کی تمیز نہیں ہے، لیکن نیت کو باقاعدہ رٹایا جاتا ہے اور رٹایا جاتا ہے. اور یہاں بیٹھے ہوئے اکثر و بیشتر لوگ اس حقیقت کو جانتے ہیں. بولو جانتے ہو کہ نہیں جانتے؟ لیکن آپ اسے دین سمجھ کر کے عمل کر رہے ہیں، حالانکہ یہ دین نہیں بلکہ یہ ضلالت اور گمراہی ہے. ان مولویوں کی گمراہیاں ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے دن نمٹے گا. ہم کیوں جائیں ان کے پیچھے؟ ہمیں چلنا ہے تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں دلیل چاہیے قرآن سے، دلیل چاہیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے. اے لوگو، دلیل کو فالو کرو. اللہ نے تمہارے لیے دلیل اتاری ہے قرآن کی شکل میں، دلیل اتاری ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں. حجت ہیں، دلیل ہیں ہمارے نبی. اس لیے اللہ سے توبہ کرو. اور اسی طرح نماز کا بھی حال ہے. نماز میں بھی یہی حال ہو رہا ہے. نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز یا 4 رکعت نماز، بس واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، دائیں طرف عبداللہ، بائیں طرف عبد الرحمن، نیچے زمین اوپر آسمان. کیا ہے یہ ناٹک؟ یہ کیا؟
बेचारा उतनी देर तक अल्लाह की कसम वो सूरह फातिहा पढ़ सकता है, लेकिन उसे सूरह फातिहा पढ़ने से मना कर दिया गया कि हराम है, तेरे मुंह में अंगारे रखे जाएंगे। लेकिन ये पढ़ना जरूरी है, पढ़ो, इस नियत को करो। ये नियत नहीं करोगे तुम्हारी नमाज नहीं हो। सोचिए, खिरत का नाम जुनू रख दिया, जुनू का खिरत, जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साथ। तो ये बिदती और इस उम्मत के बुरे उलमा हैं, इनसे बचने की ज़रूरत है। ये फितने पैदा कर रहे हैं उम्मत के अंदर, उम्मत को डिवाइड कर रहे हैं, उम्मत को तकसीम कर रहे हैं। ए मुसलमानों, होश के नाखून लेकर के हमें अपने कदम को आगे बढ़ाना है। चोर खुद रखवाली कर रहा है, चोर खुद निगहबानी के नाम पर खड़ा हुआ है, चोर खुद ही कह रहा है लोग जागते रहो, और वो खुद चोरी करने के लिए तुम्हारे घरों के दाएं बाएं घूम रहा है। इसलिए हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि सोते मत रहो, जागते रहो, अपने ईमान और अमल का ख्याल रखो, वरना क़यामत के दिन पैगम्बर इस्लाम हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से कभी भी जामे कौसर नसीब नहीं होगा। सोहकन सोहका लिमन गय्यर बादी, नबी फरमाएंगे दूर हटाओ, दूर हटाओ, दूर हटाओ इन्हें जिन्होंने मेरे बाद मेरे दीन में नई नई बातों का इजाफा किया। तौबा करो, इंशाअल्लाह रमज़ान की इस शब में सब लोग तौबा करेंगे इंशाअल्लाह, किसी भी बिदात से इंशाअल्लाह ताला, बोलो हर बिदात से इंशाअल्लाह हम तौबा करेंगे और तहकीक करेंगे इंशाअल्लाह तबारक ताला। अमल करेंगे क़ाल अल्लाह पर और अमल करेंगे क़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंशाअल्लाह तबारक ताला। मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, सुनो, जन्नत का दरवाज़ा खुला हुआ है। जन्नत के कितने दरवाजे? 8 दरवाजे। जन्नत के कितने दरवाजे? 8 दरवाजे। जन्नत का एक दरवाजा है जिसका नाम बाबुर रैयान है, जिसके अंदर सिर्फ रोजेदार दाखिल किए जाएं। उस दरवाजे से रोजेदार ही जन्नत के अंदर जाएंगे, और जब सारे रोजेदार दाखिल हो जाएंगे वो बाबुर रैयान बंद कर दिया जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको उसी दरवाजे से दाखिल फरमाए, और अल्लाह जिस दरवाजे से भी अल्लाह ताला चाहे दाखिल फरमाए, उसकी मर्जी और मंशा है। आमीन या रब्बल आलमीन। तो आप जन्नत का तज़किरा सुनने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह तबारक ताला। आइए सबसे पहले हम आपकी खिदमत में रखते हैं कि जन्नत कैसी है जो अल्लाह तबारक व तआला ने बनाई है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत और जहन्नम को मुकम्मल कर लिया, बना लिया, तो जिब्रील से कहा, जिब्रील मेरी जन्नत देख के आओ, कैसी तुम्हें लगी? हज़रत जिब्रील गए और जन्नत देख करके आए और कहने लगे, ए बारे इलाहा, तेरे इज्जत व जलाल की कसम है, जन्नत को अगर कोई देख ले, तेरे इज्जत व जलाल की कसम है, मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई भी शख्स जो भी उसे देखेगा जन्नत में ज़रूर दाखिल होने की कोशिश करेगा। जो भी जन्नत को देख लेगा वो जन्नत में ज़रूर दाखिल होने की कोशिश करेगा। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फिर अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत को नापसंदीदा आमाल से घेर दिया और जिब्रील से कहा, जिब्रील अब जाके जन्नत देख करके आओ। जिब्रील अलैहिस्सलाम गए और देख करके आए तो कहने लगे, ए बारे इलाहा, तेरे इज्जत व जलाल की कसम है, मुझे ख़तरा लाहिक हुआ है, मुझे खौफ लग रहा है, मुझे डर लग रहा है कि अब तूने जन्नत को जितनी ख़तरनाक चीज़ों से घेरा हुआ है, अब तेरा कोई भी बंदा जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता है। इतने नापसंदीदा अमाल से जन्नत को घेर दिया है तुमने कि अब मुझे डर लग रहा है कि जन्नत में दाखिल कैसे होगा कोई। उसके बाद अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि जाओ मेरा जहन्नम देख के आओ। जहन्नम देखने गए, वापस आए, कहने लगे कि अल्लाह तेरे इज्जत व जलाल की कसम है, जिसने एक दफा भी कोई अगर जहन्नम को जिसने देख लिया वो जहन्नम में कभी दाखिल नहीं होगा। इतनी सख्ती है वहां पर और इतनी शिद्दत है कि जहन्नम को नहीं देख सकते, नहीं, जहन्नम में कभी दाखिल नहीं होगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम को सजाया संवारा और उसको उसके इर्द गिर्द उस ख्वाहिशात और रंगीनियाँ रखी और जिब्रील से कहा कि जा करके फिर देख के आओ जहन्नम को। जिब्रील अलैहिस्सलाम गए और देखा और वापस आकर के कहने लगे, ए अल्लाह तेरे इज़्ज़त व जलाल की कसम है, मुझे तो ख़तरा ये लाहिक हो रहा है
کہ اب جہنم میں جانے سے تیرا کوئی بندہ باقی نہیں بچ سکتا. جہنم میں جانے سے اب تیرا کوئی بندہ باقی نہیں رہ سکتا ہے. یہ حدیث ترمذی کے اندر ہے اور حسن کے درجے میں. میرے عزیزو، میرے دوستو اور بھائیو، حفت الجنت بالمکارہ، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کو ناپسندیدہ اعمال سے گھیر دیا گیا ہے. جنت حسین ہے، جنت خوبصورت ہے، جنت ایسی چیز ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی بشر، کسی انسان کے دل پر اس کا گزر ہو سکتا ہے، وہم ہو سکتا ہے. جنت اتنی حسین اور خوبصورت اللہ تبارک تعالیٰ نے بنائی ہے. لیکن کیا وہ جنت اتنی آسانی کے ساتھ ہم کو مل جائے گی؟ اللہ اکبر. اس حدیث پاک سے یہ لگتا ہے کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے بہت پریشرم کرنا پڑیں گے، بہت اسٹرگل کرنا پڑے گا، بڑی مشقتیں کرنا پڑیں گی، کیونکہ جنت کو پریشانیوں سے، جنت کو ناپسندیدہ اعمال سے گھیر دیا گیا ہے. اللہ اللہ اللہ. روزہ رکھنا ہے، روزہ رکھنا ہے. پیاس کی شدت ہے، دھوپ کی تمازت ہے، گرمی اتنی قہر پڑ رہی ہے اور گرمی شدت کی پڑ رہی ہے. ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سامنے موجود ہیں، لیکن جنت کی آرزو اور جنت کی خواہش ہاتھوں کو پانی کو لبوں سے لگانے سے روکتی ہے. یہ خواہش، یہ تمنا، دل کہتا ہے کہ اس کو پی لیں، دل چاہتا ہے اس کو پی لیں. منہ کے اندر کلیاں کرتے ہیں، آپ پانی ڈالتے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے سوائے اللہ تبارک تعالیٰ کے. چاہیں تو اس کلی کو، پانی کو منہ سے باہر کر دیں، یا چاہیں تو اسے اپنے گلوں کے نیچے اتار لیں، اپنے کلیجے کو تر کر لیں. دل یہ کہتا ہے. کتنی مشقت ہے، یہ کتنی پریشانی ہے، شدت ہے، گرمی ہے، سب کچھ ہے. لیکن آپ جہنم کے خوف سے، اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے اس پانی کو اگل دیتے ہیں اپنے منہ سے. یہاں تک کہ تراوٹ بھی اگر منہ پہ باقی رہتی ہے اسے بھی آپ تھوک دیتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا روزہ مکروہ ہو جائے یا میرا روزہ ٹوٹ جائے. اس ڈر، یہ خوف، یہ تقوی، یہ پرہیزگاری، میرے عزیزو، یہی آپ کو جنت میں پہنچانے والی ہے. ان للمتقین مفازا. متقیوں کے لیے ہی کامیابیاں ہیں، کامیابیاں متقیوں کے لیے ہے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے بارے میں ارشاد فرمایا اور جنت کو ہمارے سامنے ایک پیش کیا کہ جنت کو میں نے کیسا بنایا ہے. اللہ فرماتا ہے مثل الجنت التي وعد المتقون تجری من تحتها الانہار اکلها دائم وظلها. سورہ الرعد آیت نمبر 35. وہ جنت جس کا ہم نے متقیوں سے وعدہ کیا ہے، یہی تقوی جو میں نے ابھی بتائی آپ، تقوی کی جو تعریف میں نے بتلائی، وہ متقی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح سے ڈرتے ہیں، سر میں، علن میں، ظاہری، باطنی، ہر جگہ، ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ان کے اوپر سوار ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ وہ جنت جنتیوں سے، متقیوں سے جو جس جنت کا ہم نے وعدہ کیا ہے، اس کی مثال کیسی ہے؟ اس کی مثال جنت. اچھا، جنت کا معنی کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں. جنت گھنے باغوں کو کہتے ہیں. باغ، اس سرزمین کو جہاں باغ ہی باغ ہوں، ہریالیاں، گرینری. جس طرح آپ کبھی کشمیر جائیں، سوات کا علاقہ آپ دیکھیں پاکستان میں، اور ہندوستان میں آپ کشمیر کے علاقے دیکھیں، یا آپ سرسبز و شاداب وادیاں جا کے دیکھیں، کبھی اوٹی جا کے دیکھیں، کبھی آپ کیا کہتے ہیں شملہ جا کے دیکھیں، یا جہاں کہیں بھی جہاں بھی حسین و خوبصورت مناظر ہر جگہ ہے نا، آپ وہاں جا کر کے دیکھیں، آپ دیکھتے رہ جائیں گے کہ گنگناتے ہوئے جھرنے کس طرح سے جناب عالی آبشار بہہ رہے ہیں پہاڑوں سے، کس طرح رنگ ہریالیاں ہیں، کتنی گرینری ہے، کتنا حسین منظر ہے، کتنا خوبصورت منظر ہے. آپ اپنی زبان سے کہہ دیتے ہیں. اور بلکہ کسی کہنے والے نے بہت پہلے مغلیہ سلطنت کی اس خاتون نے جب کشمیر کو دیکھا تھا تو اس نے ایک شعر کہا تھا کہ اگر بہشت بر روئے زمین است، اگر بہشت بر روئے زمین است ہمین استو ہمین استو ہمین است. اگر جنت روئے زمین پر اگر کہیں ہے تو یہی ہے، یہی ہے، یہی ہے. کشمیر کو دیکھ کر کے اس نے یہ بات کہی تھی، جس کے لیے جان اور گردن اور خون بھی کٹائے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، اور نہ جانے کتنے لوگ کہاں سے کہاں ہو گئے، نہ جانے بہشت میں ہیں یا نرک میں ہیں یا سرگ میں ہیں، جنت میں ہیں، جہنم میں، لیکن وہ زمین اس کی اپنی جگہ وہیں پڑی ہوئی ہے. اور کسی شاعر نے کہا تھا کہ زمین اپنی جگہ برقرار رہتی ہے، زمین اپنی جگہ برقرار رہتی ہے، زمین بانٹنے والے بدلتے رہتے ہیں،
زمین بانٹنے والے بدلتے رہتے ہیں، لوگ پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے گئے، ہے نا، اور وہ زمین ابھی وہیں بیٹھی ہوئی ہے، پڑی ہوئی ہے۔ المہم تو جس طرح دنیا کے اندر کسی حسین منظر کو دیکھ کر آپ کی زبان سے نکل جاتا ہے کہ جناب یہ تو آخری یار جنت ہے، اب آپ یہ سوچئے کہ اللہ نے یہ دنیا جب اتنی حسین اور خوبصورت بنائی ہے تو وہ جنت جس کو کسی نے دیکھا نہیں وہ کتنی حسین اور خوبصورت ہوگی، ذرا تصور کریں۔ اور اس اللہ تعالیٰ نے اس جنت کو متقیوں کے لیے بنایا ہے۔ تو جنت باغات، ہریالی اور گرینری کو بولتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وہ باغات کیسے ہیں؟ تجری من تحتها الانہار، جس کے دامن سے نہریں بہ رہی ہیں۔ کیا بہ رہی ہیں؟ نہریں، پانی کی نہریں، ماشاءاللہ تبارک اللہ، نہریں بہ رہی ہیں۔ اکلھا دائم، جس کے پھل اور جس کے سائے ہمیشہ رہیں گے۔ یہ نہیں کہ آموں کا موسم ہے تو آم آ رہا ہے، امرود کا موسم ہے تو امرود آ رہے ہیں، پرتقال کا موسم ہے تو پرتقال آ رہے ہیں، سیب کا موسم ہے، نہیں، ہر موسم کے پھل ہمیشہ ریڈی میڈ، جاہز، تیار الحمدللہ جنت کے اندر موجود ہوں گے۔ آپ خواہش کریں گے درخت خود ہی جھک کر کے آموں کے آپ کے پاس آ جائیں گے، سیب کے آ جائیں گے، انگور کے آ جائیں گے، انار کے آ جائیں گے، جن پھلوں کی آپ خواہش کریں گے وہ سارے کے سارے آپ کے پاس آ جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے جنتیوں کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں، اور ایک جنتی کو اتنا بڑا باغ ملے گا، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جانتے ہو یہاں تو 10 بائی 10 کے روم میں پوتے نواسے سب پیدا ہو جاتے ہیں، ہے نا، صحیح بتا رہا ہوں میں۔ بامبے اور کراچی کا یہی حال ہے، بیڈ کے اوپر بیڈ، بیڈ کے اوپر بیڈ، وہ ٹرین کی پورے جیسے ڈبے ہوتے ہیں ایسے ہی سیٹیں لگا کے بچوں کو سلا دیتے ہیں، نیچے بھی سوتے ہیں، بہو داماد نیچے، اوپر سساز اور سسر سوتے ہیں۔ عالم یہ ہے تنگی کا۔ اور جس کو کسی شاعر نے کہا تھا ڈاکٹر بشیر بدر نے کہ زندگی تو نے مجھے قبر سے کم دی ہے زمین، زندگی تو نے مجھے قبر سے کم دی ہے زمین، پاؤں پھیلاؤں تو دیوار سے سر لگتا ہے، پاؤں پھیلاؤں تو دیوار سے، واللہ بتلا رہا ہوں آج حالت یہی ہے جناب عالی۔ شہروں میں جا کر کے دیکھیں، اور اتنی مہنگائی کہ آج ہم سوچتے ہیں کہ ایک مرلہ یا ایک کٹھا یا ایک جو ہے 10 بائی 30 بائی 40 کا کوئی پلاٹ لے لیں، پیسے جمع کرتے ہیں، سال بھر جمع کرتے ہیں، سال بھر کے بعد 3 لاکھ کی قیمت ہو 6 لاکھ ہو جاتی، پھر آئندہ سال جمع کرتے ہیں، کبھی خرید ہی نہیں سکتے۔ اتنی تیزی کے ساتھ مہنگائیاں آسمانوں کو چھو رہی ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، یہ دنیا ایک طوائف کی ہے طرح ہے۔ یہ دنیا اللہ کی قسم اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سنو، اس کی تیاری کرو جس کے لیے اللہ نے ہمیں اور آپ کو یہاں پیدا کیا ہے، وہ جنت جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک جنتی کو اتنی بڑی جنت ملے گی، ایک دروازے سے لے کر دوسرے دروازے تک پہنچنے کے لیے 500 برس تیز رفتار گھوڑے سے وہ سفر کرے گا، دوسرے دروازے تک نہیں پہنچ سکتا ہے ایک جنتی کو۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ سوچئے آپ ابھی کہاں کچڑے میں پڑے ہوئے ہیں، ہم لوگ ہیں اللہ کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ ہاں، ٹھنڈی لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، گرمی لگ رہی ہے، نماز کے لیے نہیں جا، اللہ کے حکم کی عدولی نہ کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ سنو، اللہ فرماتا پہلے جنت بتا دوں، بعد میں وہ بتاتا ہوں۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 35۔ اللہ رب العزت کیا فرماتا کہ اے میرے نبی خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو مومن ہیں، ایمان والے۔ مشرک جنت میں نہیں جائے گا، یہ بات کٹ کرو یہیں پہ۔ مشرک اور بدعتی جنت میں، بولو، یہ ہمارے باپ کی جنت نہیں ہے کہ میں کسی کو داخل کروں کسی کو نکالوں، یہ اللہ اس کے رسول نے پہلے ہی فیصلہ کر دیا، سمجھے؟ تو ایمان والے جائیں گے، مشرک درگاہی، قبوری، مزاری، یا رسول اللہ، یا غوث، یا فلانا، یا قبروں سے کشف اور مزار سے استمداد اور فیض اور اولیاء اللہ صالحین چومنے چاٹنے، درگاہ، مزار، گبے، گنبد، سجدے، رکوع، اعتکاف، شد علم، چبوترے، یہ نیاز کھاتے، یہ سب بدعت اور شرک کرنے والے جنت، یہ غلاظتیں، یہ کیا ہیں؟ بولو یارو، یہ غلاظتیں ہیں۔ جنت میں غلاظتیں نہیں، نفیس اور پاکیزہ چیزیں جائیں گی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ موحد ہوں گے جو قال اللہ قال رسول سے جن کے سینے موجزن ہوں گے، جن کے ذہن و دماغ میں
کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی خوشبوئیں جن کے اعمال سے پھوٹ رہی ہیں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ سنو، اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں توبہ کرو ان تمام غلاظتوں سے، جنتی جسم بناؤ، جنتی دل بناؤ، جنتی دماغ بناؤ۔ اللہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا مومنوں کو خوشخبری سنا دو، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور ان لوگوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں، عمل صالح، جو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں۔ کس بات کی خوشخبری؟ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ کہ بے شک ان کے لیے ایسی جنتیں ہوں گی جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا جب انہیں کھانے کے لیے پھل دیے جائیں گے تو وہ یہ کہیں گے یہ تو ہم پہلے دیے جا چکے ہیں، پہلے ہم یہ پھل دیے جا چکے ہیں، اب ہم کو اس کی اب پھر وہی پھل ہم کو دے رہے ہو۔ حالانکہ اللہ فرماتا ہے وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وہ پھل نہیں ہوں گے بلکہ وہ پھل اسی کے ہم شکل ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اور ہے یہ حقیقت ہے کہ نہیں؟ آم ایک ہی ٹائپ کا نہیں ہوتا ہے، یہ لنگڑا آم ہے، یہ سفیدہ ہے، یہ ہاپس ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، کئی آم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ذائقے اور اس کے ٹیسٹ اور اس کے مزے الگ الگ ہوتے ہیں۔ چاول دیکھیں آپ، 10-20 کوالٹی یہاں سعودی عرب میں آپ کھاتے ہو، یہ عنبر ہے، یہ جناب علی باسمتی ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، کتنے ہیں چاول ہیں، یہ ابو کاس ہے، یہ ابو فلانا ہے، یہ ابو بنتین ہے، یہ ابو رجلین ہے، کیا کیا نام دیا ہوا لوگوں نے، لیکن ہر ایک کے ذائقے الگ ہیں، ہر ایک کے مزے الگ ہیں، ہر ایک کی شکل ہے تو سب چاول۔ تو جب دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے مختلف کوالٹیز بنائی ہیں تو جنت کا کیا کہنا؟ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا انہیں ہم شکل فروٹ دیے جائیں گے، پھل دیے جائیں گے تو کہیں گے یہ تو ہم نے ابھی کھایا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ اور ان کے لیے جنت کے اندر بیویاں ہوں گی، بیویاں مبارک ہو، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ یہاں ایک ہی پہ ہم مر رہے ہیں، وہاں بیویاں ہوں گی۔ معذرت کے ساتھ میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، کہنے والی بات تو آ گئی ہے تو کہہ ہی دیتا ہوں، کہنے میں کیا مذائقہ ہے نا۔ ہماری بہرحال بڑے دور ہے، سنے نہ سنے، ہو سکتا ہے کیسٹوں کے ذریعے سن لے، لیکن آپ تو سن لو، جنت میں بیویاں ہوں گی۔ یہاں پہ بہت ساری بہنیں ہیں، بہت سارے بچیاں ہیں، ان کے یہاں یہ ہوتا ہے بھی اگر کسی نے دوسری شادی تیسری شادی کا مسئلہ چھیڑ دیا تو بہت جلدی ناراض ہو جاتی ہیں، نہیں ایک ہی ہم ہی ہیں، بس تم دوسری نہیں کر سکتے، تیسری نہیں کر سکتے، 4 تک اسلام نے اجازت دی ہے، لیکن یہ اللہ کی بندی خود مخالفت میں اٹ جا رہی۔ واللہ اگر عورتیں چاہیں تو اس دنیا کے اندر امن، شانتی، سکون پیدا ہو جائے، ہے نا۔ بہت ساری ہماری بہنیں بیٹیاں ہیں جو کنواریاں بیٹھی ہیں، ان کو عمریں گزر رہی ہیں، شادیاں نہیں ہو رہی۔ لوگ بھی، مرد بھی ہیں، وہ چاہتے ہیں 2-3 کے رہنے اپنی بیویوں سے مجبور ہیں، اپنی بیویوں سے مجبور ہیں، اپنے گھر سے مجبور ہیں، بہت سارے مشاکل ہیں، بچے ہیں، وہ تانے دیتے، وہ فوری طور پہ کھڑی ہو جاتی ہے اپنا بیگ وغیرہ لے کر کے، بس ٹھیک ہے تم لاؤ دوسری، میں جا رہی ہوں، میں نکل رہی ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ مردوں کا جو حق ہے انہیں دو تاکہ تم بھی جنت میں جاؤ۔ 1 نہیں، 3 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں۔ واللہ ہم نے یہاں دیکھا ہے جن کے پاس 3-3 4-4 بیویاں، اللہ کی قسم ان ایک والوں سے کہیں زیادہ خوشحال ہیں، مالدار ہیں، 4-4 5-5 نوکر ہیں، گاڑیاں ہیں، پلاٹس ہیں، گھر ہیں، مکانات ہیں، اللہ کی قسم۔ اور ہم ایک رکھ کر کے ایک 10x10 کا کمرہ ہمارے پاس موجود نہیں، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم میں بتلا۔ اور جو 2-2 3-3 4 وہ کئی دکانیں، کئی نوکر ہیں، ہم تو خود نوکر بن جاتے ہیں ایک میں۔ تو اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ تو المہم تو وہاں یا کر لو، ٹھیک ہے بھائی ہم تو مجبور ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن وہاں کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے وہاں ازواج مطہرہ، بیویاں ہوں گی اور وہ بھی پاک صاف۔ اور کیسی بیویاں معلوم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حور العین، اور غلافی آنکھیں، حسین اور خوبصورت سرما لگی ہوئی بڑی بڑی آنکھیں۔ ایک جنتی ایک حور کے ساتھ مشغول ہوگا، پیار اور محبت میں جنت میں بیٹھے مزے لے رہا ہوگا، اچانک اس کے کندھے پر پیچھے سے ہاتھ نرم و نازک پڑے گا، وہ مڑ کر کے دیکھے گا تو جو اس کے باہوں میں ہے اس سے کہیں زیادہ حسین اس کے پیچھے کھڑی ہوئی نظر آ رہی۔ وہ کہے گی اللہ کے بندے مجھ میں بھی تیرا حق ہے، اس کو چھوڑ، اب میں آ چکی ہوں۔ وہ اسے چھوڑ کر اس میں مشغول ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ دیکھ، اور ایسی ویسی ایلی میلی کچیلی جیسے یہاں کی ہماری بیویاں ہیں،
استغفراللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا معلوم ہے؟ ہاں جلنے دو، جل رہی ہوں گی، جلیں کوئی جلے. اللہ کے نبی نے فرمایا، سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اتنی حسین، اتنی خوبصورت کہ اگر وہ اپنا روپٹہ جنت کے باہر کھڑکی سے نکال دے، اس کی خوشبو سے پوری دنیا معطر ہو جائے. اللہ، اتنے کپڑے پہننے کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے گوشت کے نیچے جو ہڈیاں ہیں، ہڈیوں کے گودے اسے نظر آتے ہیں. اتنے حسین، اگر وہ جھانک دے کھڑکی سے، اللہ اکبر، پوری دنیا روشن ہو جائے اس کے اجالے سے. اتنی حسین بیویاں اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، بولو آمین. اور اللہ یہاں کی بیویاں بھی ہمیں نصیب فرمائے، ہمیں انہیں کیوں چھوڑے. ہاں دیکھنا، آمین ذرا سوچ سمجھ کے کہنا. ہاں نہیں تو یہاں ٹینشن وہاں بھی ٹینشن، مشکل ہو جائے گی پھر آپ کے لیے. یہاں تڑی پار وہاں بھی تڑی پار. اس لیے بہت سوچ سمجھ کے آمین کہنا. ہم تو بڑے سوچ سمجھ کے آمین کہہ رہے ہیں، آپ بھی اپنے تئیں سوچ لینا. بہرحال اللہ تعالیٰ ہماری عورتوں کو ہمارے لیے نیک اور صالحہ بنائے، اور ہمارے ساتھ جنت میں، ہمارے ساتھ جنت میں انہیں رکھے. اور سنو، ایسی بات بھی نہیں، یہ جنتیوں کی جو جنت میں جو اللہ نے حوریں رکھی ہیں، یہ تو حسین و خوبصورت نہیں ہے نا. لیکن جو یہاں کی بیویاں ہیں، جب جنت میں جائیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان حوروں سے کہیں زیادہ حسین اور خوبصورت ہماری بیویوں کو جو دنیا کی ہیں، اللہ ان سے کہیں زیادہ حسین و خوبصورت بنا کے ہمارے سامنے پیش فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ، اب کالی ہو تو وہ بھی خوش، گوری ہے تو الحمدللہ. ایک صحابی رسول تھے، وہ کہتے تھے ان کی بیوی تھی بڑی خوبصورت، اور صحابی رسول نہایت ہی کالے کلوٹے بیچارے تھے، بالکل خانہ کعبہ کا غلاف یا حجر اسود سمجھ. تو وہ ایک دفعہ کہنے لگیں کہ انشاءاللہ ہم دونوں جنت میں رہیں گے انشاءاللہ. کہنے لگے کیسے؟ کہنے لگے دیکھو، میں اتنی خوبصورت ہوں، تو تمہیں مجھ جیسی خوبصورت بیوی ملی تو تم اللہ کا شکر ادا کرتے ہو، تو اللہ کے شکر گزار بندے بن گئے. اور تم اتنے کالے کلوٹے ہو کہ میں تمہیں دیکھتی ہوں تو میں صبر کرتی ہوں. تمہیں دیکھ کر مجھے صبر آتا ہے تو میں صبر کرنے والی ہوں. اور اللہ نے دونوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ جو صبر کرنے والے ہیں، جو شکر کرنے والے ہیں، اللہ دونوں کو جنت میں داخل فرمائے گا. اس طرح سے انشاءاللہ ہم دونوں جنت میں رہیں گے انشاءاللہ. ہاں دیکھیں، یہ نیک بیویوں کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے. شوہر سے مداعبت کرنے کا، شوہر سے محبت کرنے کا الگ الگ انداز ہوتا ہے. اور عورتوں کا فرض بنتا ہے کہ عورتیں اپنے شوہروں کو اتنا پیار دے دیں، اتنی محبتیں دے دیں کہ وہ ایک بادشاہ کی شکل اختیار کر لے، اسے راجہ بنا کے رکھے تاکہ وہ خود رانی بن جائے. اللہ. لیکن جو عورت نافہم اور بے عقل ہوتی ہے، بھونڈی ہوتی ہے، وہ اپنے شوہر کو نوکر بنا کے رکھتی ہے. تو نوکر کی بیوی کیا ہوتی ہے؟ بولو، نوکر کی بیوی نوکرانی. لیکن جو ہوشیار عورت ہوتی ہے، اپنے شوہر کو راجہ بنا کے رکھتی ہے تاکہ راجہ کی عورت کیا ہوتی ہے؟ رانی. اللہ ہم سب کو اس طرح کی بیویاں نصیب فرمائے. آمین. یہاں نہیں تو آخرت میں نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. صبر پہ بھی انشاءاللہ تو اللہ فرماتا ہے پاک بیویاں ہوں گی، پاک ہوں گی حیض و نفاس سے، نجاستوں سے، غلاظتوں سے، پاک و صاف ہوں گی. ان کو کبھی غلاظت اور حیض و نفاس نہیں آئیں گے. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 60 برس نہیں، 90 برس نہیں، ہمیشہ ہمیش کے لیے اسی کے اندر رہیں گے. اور اسی طرح سے اللہ رب العزت فرماتا ہے متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا. گاؤ تکیے لگے ہوئے ہوں گے، چارپائیاں سجی ہوئی ہوں گی، کھاٹ رکھے ہوں گے، اس کے اوپر مخملی ریشمی غلاف قالینیں بچھی ہوں گی، گاؤ تکیے لگے ہوں گے، آب خورے سجے ہوئے ہوں گے، اور اس کے اوپر جناب علی باغ ہو. آپ تصور کرو، ذرا آنکھ بند کر کے تصور کرو، میرے ساتھ چلو تھوڑی دیر کے لیے کہ ہم تمہیں جنت میں لے جا رہے ہیں. کہاں؟ جنت میں. تصور کرو، حسین اور خوبصورت باغ ہے، تا حد نظر حسن ہی حسن ہے. نہریں بہہ رہی ہیں، اور نہریں بھی ایسی ویسی نہیں. ایک نہر شہد کی بہہ رہی ہے، ایک نہر شراب کی بہہ رہی ہے، ایک نہر دودھ کی بہہ رہی ہے، ایک اللہ اکبر یہ نہریں بہہ رہی ہیں. اور وہاں گاؤ تکیے لگے ہوئے ہیں، حسین اور خوبصورت مرکے بچھے ہوئے ہیں، اور جناب علی خوبصورت عورتیں بیٹھی ہوئی آپ کے پہلو میں، اور شراب
اللہ فرماتا ہے ان للمتقین مفازا حدائق و اعنابا، بہترین باغات ہوں گے، انگوروں کے پھلوں کے خوشے ہوں گے، وکأسا دہاقا، چھلکتے ہوئے شراب کے جام ہوں گے، اور وہ شراب لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، شراب پینے کے بعد جو یہاں دھینگا مچتی ہوتی ہے، وہ شراب پینے کے بعد وہاں ایسا نہیں ہوگا، وہاں بالکل وہ ایک سرور پیدا ہوگا، وہ پاکیزہ شراب ہوگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے ایسے باغات لا شمس ولا زمہریرہ، نہ ہی دھوپ ہوگی نہ ہی چھاؤں ہوگی، بلکہ بالکل آدھی دھوپ آدھی چھاؤں، بالکل ایسے ماحول میں آپ بیٹھے ہوں گے اور جنت کے مزے لے رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک جگہ اور فرماتا ہے مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذة للشاربین وانہار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم، کہ جنت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقیوں کے لیے تیار کر رکھی ہے وہ کیسی ہے؟ اس کے اندر نہریں بہہ رہی ہیں، پانی کی نہریں ہیں جو بالکل کبھی باسی نہیں ہوتی، کبھی ان کے اندر بد ذائقہ نہیں ہوتا۔ وانہار من لبن لم يتغیر طعمه، اور لبن کی دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں جس کے مزے کبھی خراب نہیں ہوئے۔ وانہار من خمر، شراب کی نہریں بہہ رہی ہیں، لذت للشاربین، پینے والوں کو سرور جس سے آئے گا، پینے والوں کو ایک لطف آئے گا۔ وانہار من عسل مصفى، ایسی نہریں بہہ رہی ہیں صاف اور شفاف، بالکل بغیر ملاوٹ کی ہوئی شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں، شہد کی نہریں۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اس جنت میں ہر قسم کے فروٹس، ہر قسم کے پھل اللہ نے رکھے ہیں۔ مغفرت من ربہم، اور اللہ کی مغفرت اس کے اندر جنتیوں کو نصیب ہوں گی۔ یہ ایک بات یاد رکھو، اس جنت کے اندر مرد اور عورت سب شریک ہیں۔ ہماری بہنیں بھی سن رہی ہیں، مائیں بیٹیاں بھی سن رہی ہیں، کبھی یہ سوچنے لگیں کہ یہ تو صرف مردوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ نہیں میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، ہرگز نہیں۔ اور میرے دوستو، اس میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی، سب شریک ہیں، دونوں قسم کے لوگ شریک ہیں۔ بہرحال اللہ رب العزت فرماتا ہے ایک جگہ وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، ایسی حور عین ملیں گی انہیں کہ جیسے سیپ کے اندر موتیاں چھپی ہوئی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اسی طرح سے ان حور عین کو چھپا کر کے بند رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح سے اللہ نے فرمایا کہ ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا وکواعب اترابا، اور بالکل ہم عمر دوشیزائیں، کنواری دوشیزائیں ہوں گی، بالکل اترابا، بالکل آپ کے ہم عمر۔ آپ کی عمر کیا ہوگی جنت کے اندر؟ آپ کی عمر جنت کے اندر 30 سال کی ہوگی۔ کتنے سال کی؟ 30 برس کے ہوں گے آپ، ہاں، جو بغیر داڑھی بغیر مونچھ کے، یہاں بڈھے بھی ہوں گے، کچھ بھی ہو گئے، خوسٹ ہو گئے، لیکن جب جنت میں جائیں گے تو بالکل نئے بنے کر کے، بن ٹھن کر کے، بالکل آنکھوں میں سرمے اور بن ٹھن کر کے 30 سال کے اسی آپ کی ہم عمر بالکل کنواری لڑکیاں آپ کو دی جائیں گی۔ اور سنیے، اللہ تبارک و تعالی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر تیار کر رکھے ہیں۔ میرے عزیزو، ان قرآنی آیات کے علاوہ آئیے ہم ذرا احادیث کی بھی سیر کراتے چلیں۔ جنت کا تذکرہ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے کیا ہے؟ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جنت میں 100 درجے ہیں جو مجاہدین کے لیے تیار کیے گئے ہیں۔ مجاہدین کے لیے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے وہ 100 درجے تیار کیے ہوئے ہیں جنت کے اندر۔ کتنے درجے؟ 100 درجے تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ اور یہ درجے جو فلیٹس ہیں، یعنی جو اس کو کیا کہتے ہیں، منزلیں، ایک فلور، فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور، تھرڈ فلور، تو 100 فلورز ہیں اس کے۔ ایک فلور سے دوسرے فلور کے بیچ کی جو مسافت اور دوری ہے، سنو، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر 2 فلور، ہر 2 درجوں کے درمیان زمین و آسمان کا فاصلہ ہے۔ جتنا زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے، ہر 2 درجوں کے بعد درمیان اتنا فاصلہ ہے۔ لہذا اللہ کے نبی فرماتے ہیں، لہذا جب تم اللہ سے مانگو تو اے میری امت کے لوگوں جنت الفردوس مانگو، جہاں سے جنت کی نہریں بہہ رہی ہیں اور جس کے اوپر اللہ کا عرش موجود ہے۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ حضرت انس، یہ روایت صحیح بخاری کی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنت کے اندر ایک قدم آپ کا جو پیر ہے، قدم، ایک قدم کی جگہ دنیا اور دنیا کی تمام
چیزوں سے افضل ہے. یعنی اگر وہ ایک قدم رکھنے کی جگہ مل جائے جنت میں تو پوری دنیا ایک طرف کوئی لے لے لیکن وہ ایک قدم اتنا محبوب ہوگا. میرے عزیزو، آج پوری جنت کو آپ اپنے پیروں سے کیوں ٹھکرا رہے ہیں؟ ارے کتنے دن جی لوگے میاں؟ 20 برس، 30 برس، 40 برس، 60 برس. آخر اس جنت کے حقدار بننے کی کوشش کرو، اس جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. حضرت یہ بھی روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر جنت کی ایک حور دنیا کی طرف جھانک دے، جنت کی ایک حور دنیا کی طرف جھانک دے تو پوری دنیا کی دنیا پوری روشن ہو جائے اس کے حسن اور جمال سے. اور اسی طرح سے اگر کوئی دوپٹہ دنیا کے اندر اپنا دوپٹہ نکال دے تو دنیا اور ما فیہا سے کہیں زیادہ بہتر اس جنتی حور کا روپٹہ ہے دنیا اور دنیا کے اندر تمام چیزوں سے. یہ روایت بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ہے. اسی طرح ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر ہر جمعے کو ایک بازار لگے گا. جیسے یہاں بازار لگتے ہیں ایسے وہاں ایک بازار لگے گا. لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکل کر کے اس بازار میں، مرد لوگ جائیں گے، عورتیں اپنے اپنے گھروں میں رہیں گی، لیکن لوگ اپنے اپنے محلوں سے، اپنے اپنے جنتوں سے نکل کر کے اس باغ میں جمع ہوں گے. اس کے بعد ایک شمالی ہوا چلے گی، شمال سے ایک ہوا چلے گی، ان جنتیوں کے کپڑے اور چہروں سے ہو کر کے وہ ہوا گزرے گی. اس دن ان کے حسن و جمال میں اضافہ ہو جائے گا اور پھر جب وہ پلٹ کر اپنے اپنے بیویوں کے پاس جائیں گے تو ان کی بیویاں انہیں دیکھ کر کے کہیں گی واللہ ہمارے پاس سے گئے تھے تو ایسے ویسے تھے، لیکن آنے کے بعد تو حسن و جمال کیا نکھر کر کے آ گیا ہے، کیا جمال پایا ہے آپ نے. گویا کہ وہ ایک طرح سے یوں سمجھیے کہ وہ بیوٹی پارلر جیسا شاپنگ کا کوئی سوق ہوگا، کوئی بازار ہوگا. حسن و جمال جہاں اللہ تعالیٰ سب کو بلا کر کے ہفتے میں ایک دن ہوا چلا کر کے، سمجھو لانڈری کی طرح، جیسے لانڈری میں کپڑے ڈال دو پاک صاف ہو جاتے ہیں، ایسے ہی پاک صاف ہو جائیں گے الحمدللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ روایت صحیح مسلم کے اندر ہے. زید ابن ارقم سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایک جنتی کو، ذرا غور سے سنو، یہ معجون مرکب اور خمیرہ گائے زبان کھانے کی ضرورت نہیں ہے، جنت میں پڑے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک جنتی کو جنت کے اندر 100 آدمیوں کے برابر کھانا کھانے، پانی پینے اور جمع اور ہم بستری اور شہوت کی قوت عطا فرمائی جائے گی. اللہ اکبر. اور ان کی قضائے حاجت کیا ہوگی؟ یعنی پیشاب اور پیخانے جو اللہ آپ کو عزت دے، یہ تمام سب قضائے حاجت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ہوگی کہ چمڑوں سے مشک جیسا پسینہ نکلے گا، پھر ان کا پیٹ سمٹ جائے، کھا کر کے جو موٹے ہو جائیں گے، ہے نا، پیٹ بھر جائے گا. تو یہاں تو خیر خالی کرنے کے خاص مقامات ہوتے ہیں، وہاں پہ جنت میں پسینے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اسے نکال دے گا، اور وہ پسینے بھی مشک و زعفران سے بھی زیادہ خوشبودار ہوں گے. اللہ اکبر. یہ روایت صحیح مسند احمد اور نسائی کے اندر ہے. اور ابو مالک اشعری فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جنت میں ایسے کمرے ہوں گے جن کا باہر اندر سے اور اندر باہر سے دکھائی دے گا. یعنی بالکل سمجھ، ایسے تو ہم نہیں کہہ سکتے مثال دے کر کے، وہ جنت تو موتیوں کا محل، پتہ نہیں مالا عین رات جہاں آنکھوں نے دیکھا نہیں، جس طرح یہاں سے آپ بیٹھ کے باہر دیکھ رہے ہیں اور باہر والا اندر دیکھ رہا ہے، ایسے محل اللہ تبارک تعالیٰ موتیوں کی عطا فرمائے گا. لیکن یہ سب کے لیے نہیں ہوگا، یہ محل ان کے لیے تیار کر کے رکھا گیا ہے. کن کے لیے؟ یہ بڑی اہم بات ہے، جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں. یہ نہیں کہ لوگوں کو دیکھ کے کھانے کے، جب کھانے کا وقت ہوتا ہے دروازہ بند کرو، دروازہ بند کرو، کوئی آئے نہ جائے. نہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں، دروازہ بند کرو، کوئی ٹپک نہ جائے. کباب کی ہڈی، اتنا اچھا مرغا بنا ہوا ہے، اتنی بریانی بیگم نے بنائی، خام کا بٹوارا کرنے آ جائے گا کوئی فقیر وقیر نہ مانگے. اعوذ باللہ، استغفر اللہ. واللہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں. لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو روزانہ اپنے گھروں سے باہر نکل کر مہمانوں کو ڈھونڈتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا تھا کہ وہ 2-3 میل نکل کے پہلے ڈھونڈتے تھے کہ کوئی کھانے والا مہمان ملے آئے، پھر اس کے ساتھ کھانا کھاتے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانے کے لیے بیٹھتے تو کھانا لے کر کے باہر بھاگ جاتے، لوگوں کو بلا کر کے بیٹھ کر کے ان کے ساتھ کھانا کھاتے. روزہ افطار بھی لوگوں کے ساتھ کیا کرتے تھے. آج تو ہم اتنے
اپنے آپ کو وائٹ کالر کہہ لیں یا اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو پوش سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو شریف سمجھتے ہیں. افطار پارٹیاں ہوتی ہیں مسجدوں کے اندر یا کہیں بھی دوستوں کے ساتھ یا عام لوگوں کے ساتھ، ہم وہاں بیٹھنا اپنی توہین سمجھتے ہیں. یہ ناپاک پلید آدمی، کیا توہین کیا ہے؟ ہم وہاں بیٹھ کے توہین سمجھتے ہیں کہ ہم عام لوگوں میں، غریبوں میں بیٹھ کر کے ہم تو مالدار. کون سا تو مالدار ہے بھائی؟ کون سا مال ہے تیرے پاس؟ نوکر آدمی نوکری کر رہا ہے. یہ تکبر مومنوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ یہی کبر ہے کہ آدمی اپنے بھائی کو اپنے مقابلے میں حقیر سمجھے. مومن مومن ہوتا ہے، سب برابر ہوتے ہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ شریف وہ آدمی ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. تو تقوی والا آدمی، چاہے وہ موچی ہو، چاہے چپل پہ پالش مارنے والا، جوتا سلنے والا ہو، اگر وہ متقی پرہیزگار ہے، مشرک اور بدعتی نہیں، نمازی بااخلاق ہے، وہ اس مشرک اور بدعتی سے افضل ہے جو اپنے آپ کو بہت بڑا مالدار یا بہت بڑا متقی اپنے آپ کو سمجھا ہوا ہے. سمجھ میں بات آئی کہ نہیں آئی؟ تو اپنے بھائیوں کو حقیر نہ سمجھو. ہاں سب برابر ہیں الحمدللہ. تقوی ہی ایک چیز ہے. حضرت ابو سعید خدری تو جو کھانا کھلاتے ہیں، کھانا کھلاؤ لوگوں کو، افطاری کرواؤ، کھانا کھلاؤ. عام دنوں میں بھی چلو فلاں دوست آ جاؤ ہمارے یہاں کھانا کھاؤ، چلو بھائی کھانا کھاؤ. کھانے کا وقت ہے. کیسے عرب لوگ دیکھو کیسے کھلا رہے ہیں الحمدللہ. اتنا بڑا کیمپ لگا ہوا ہے اور کھانا آ رہا ہے، ہر زبان کے لوگ، دعوت ہو رہی ہے، وہ کیرلا، وہ بنگلہ، وہ تامل، وہ فلپائن، وہ فلاں وہ فلاں. الحمدللہ عربوں کو دیکھو، لڑکوں کو جا کر کے باہر دیکھو، چوراہوں پہ اللہ کی قسم ڈیٹسن کے اندر کھانے رکھ کے، پیکٹ رکھ کر کے لوگوں کو دے رہے ہیں، بانٹ رہے ہیں. اور ایک ہم ہیں اپنے گھر میں دروازہ بند کر کے چند کھجوریں پہ فخر کر کے بیٹھ کر کے اور اس پہ ناز کر رہے ہیں کہ ہم بڑے پوش اور بڑے مالدار ہیں، بڑے، اس لیے ہم غریبوں میں نہیں جائیں. کتنی بڑی بدقسمتی ہے. خود کھانے کے لیے، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے. کمال تو یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کو کھلاؤ پلاؤ، کھول دو دروازے. ہاں غریب ہو تو بھی، امیر ہو تو بھی. یہ نہیں کہ صرف اپنے کھاؤ. استغفر اللہ. تو یہ گھر جو اللہ نے جنت میں تیار کر رکھا، ان کے لیے جو کھانا کھلاتے ہیں اور ان کے لیے جو روزے کے اوپر مداومت کرتے ہیں، ہمیشگی کرتے ہیں اور اس وقت نماز ادا کرتے ہیں جبکہ لوگ سو جاتے ہیں، یعنی تہجد باقاعدے برابر ادا کرتے ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں ہو جائیں گے، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو ایک اعلان کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ اے جنتیوں، تم صحت مند رہو، کبھی بیمار نہیں ہونا ہے. تم زندہ رہو، یہاں کبھی موت نہیں آ سکتی ہے. تم جوان رہو، کبھی بوڑھے نہیں ہو سکتے ہو. تم خوش رہو، یہاں کبھی غمگین نہیں ہونا ہے. یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے. میرے عزیزو، ہم اس کے لیے پیدا کیے گئے. جہاں بابا آدم، جہاں سے ہمارے ابا حضور نکالے گئے تھے، وہاں تک جانے کے لیے یہ مشقتیں، یہ پریشانیاں جھیلو تاکہ اس کے وارث بنو جنت کے. اسی چیز کی خبر قرآن میں دی گئی ہے کہ جنتیوں سے کہا جائے گا کہ یہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، اس عمل کے بدلے میں ہے جو تم دنیا کے اندر کیا کرتے تھے. سورہ اعراف آیت نمبر 43. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو وہ جنت نصیب فرمائے. تو یہ جنت کی مختصر طور پر کیا بڑی تفصیل ہم نے سیر کرا دیا آپ کو. آئیے جنت کے، اہل جنت کے کچھ صفات قرآن کریم اور حدیث میں بیان کیے گئے. مختصراً میں وہ بھی آپ کو بیان کرتا چلوں تاکہ پتہ چلے کہ ہمیں کیسے بننا ہے، ہماری ماؤں بہنوں کو بھی پتہ چلے کہ ہمیں کیسے بننا ہے کہ ہم جنت میں جائیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اور دوڑ پڑو اپنے رب کے مغفرت کی طرف، جو اللہ اور اس جنت کی طرف جس کی پہنائیاں، جس کی وسعتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائیں، جس کی وسعتیں زمین اور آسمان جیسی ہیں. وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جو جنتیوں کے لیے تیار کی گئی ہے. وہ جنتی کون ہوں گے؟ اللہ آگے فرماتا ہے الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي الضَّرَّاءِ وَالسَّرَّاءِ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، جو اللہ کا دیا ہوا مال خوشی میں بھی خرچ کرتے ہیں، تنگ دستی میں بھی خرچ کرتے ہیں. مال ہے، دولت ہے تو بھی خرچ کرتے ہیں، دولت نہیں ہے پھر بھی اپنا پیٹ کاٹ کر تھوڑا بہت اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اللہ اکبر. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ. نمبر 1، مال اللہ نے دیا ہے تو اسے خرچ کیجئے، خوشی میں بھی اور غمی میں بھی، کبھی بھی اللہ کے راہ میں اس کو خرچ کیجئے، بچا کے نہیں. نمبر 1 ایک جنتیوں کی صفت. نمبر 2 وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ.
غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو عفو درگزر کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ غصہ آیا کسی بات پر، اللہ اکبر، اتنا غصہ آیا دل نے کہا کہ اس کو مارو، سمجھ، لیکن کنٹرول کیا، پی گیا اور عفو درگزر سے کام لے لیا، جانے دو، معاف کر دیا اس کو، اللہ اکبر۔ نمبر 3، واللہ، اور اللہ نے اس کو احسان سے تعبیر فرمایا، اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ نمبر 3، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، اور تیسرے وہ لوگ ہیں جو گناہ کبیرہ یا گناہ صغیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں، بڑے بڑے گناہ ہو گئے یا چھوٹے گناہ ہو گئے، مرتکب ہوتے ہیں، اپنے نفسوں پر ظلم کر لیتے ہیں، تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا، اور پھر اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہوں کو معاف کرے، اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہوں کو معاف فرمائے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور پھر اس گناہ کی طرف پلٹ کر کے بھی نہیں دیکھتے ہیں، جانتے ہوئے، علم رکھتے ہوئے اس گناہ کی طرف پلٹ کر کے بھی نہیں دیکھتے ہیں۔ تو یہ جنتیوں کے صفات ہیں۔ نمبر 1، متقی کون ہیں؟ جو اللہ کے حکم کی بجاوری کرتے ہیں، جن باتوں کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو کرتے ہیں اور جن باتوں سے روکا اس سے رکتے ہیں۔ نمبر 2، وہ لوگ جو حکم الہی کے بموجب جو مستحقین ہیں، ان کو خوشحالی میں بھی، تنگ دستی میں بھی ان کی ضروریات رکاوٹ نہیں بنتی ہیں بلکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ نمبر 3، وہ لوگ جو غصے کو پی جاتے ہیں، اور غصے کی وجہ سے ظلم نہیں کرتے، نہ حسد اور کینے دلوں کے اندر رکھتے ہیں۔ نمبر 4، وہ لوگ جو ظلم و زیادتی پر انتقام کی طاقت کے باوجود معاف کر دیا کرتے ہیں۔ اور نمبر 5، وہ لوگ جنہوں نے کبیرہ گناہ یا صغیرہ گناہ کیا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور مغفرت کو یاد کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں جس نے ان کے عیبوں کی پردہ کی ہے۔ نمبر 6، جنتیوں کے صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جو علم و معرفت ہو جانے کے بعد ارتکاب معصیت پر کبھی بھی مصر نہیں رہتے، بار بار وہی گناہ نہیں کرتے، توبہ کر لیتے ہیں تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ دوسری جگہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ اور صفتوں کا جو اہل جنت کے اوصاف کا تذکرہ فرمایا ہے سورہ مومنون میں، آئیے وہ بھی ذرا میں آپ کی خدمت میں رکھوں۔ اللہ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ قد افلح المؤمنون، مومنین جو ہیں وہ کامیاب ہیں، مومنین کامیاب ہیں۔ اللہ اکبر۔ ظاہر ہے سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ بولو سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ سب سے بڑی کامیابی کیا ہے ہماری آپ کی؟ جہنم سے نجات پا جانا اور جنت کو حاصل کر لینا، یہ ایک مومن کی سب سے بڑی کامیابی۔ اگر سوال آیا کہ سب سے بڑی مومن کی کامیابی کیا ہے تو آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ سب سے بڑی من زحزح عن النار، جو جہنم سے بچ گیا اور ادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا، فقد فاز، وہ سب سے بڑا کامیاب ہو گیا۔ تو میرے بھائیو، مومن کون ہے؟ وہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اللہ فرماتا ہے نمبر 1، مومن وہ لوگ جو اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کی تمام کتابوں پر، اللہ کے یوم آخرت پر اور اللہ کے تمام کتابوں پر، فرشتوں پر، آخرت پر اور تقدیر پر زبان و عمل سے مکمل طور پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں، انہیں مومن کہا جاتا ہے۔ جو شرک باللہ نہیں کرتے، اللہ رب العزت کے ساتھ رہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ نمبر 2، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ جو ظاہر و باطن ہر طرح سے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ نمبر 3، وہ لوگ جو اپنے وقت کی قدر کرتے ہوئے، وہم عن اللغو معرضون، جو اپنے وقت کی قدر کرتے ہیں اور وقت کی قدر و قیمت کرتے ہوئے لغو اور بیکار چیزوں سے دور رہتے ہیں، غلط سلط کام، بیکار لغو۔ اسی کے اندر وہ بھی آتا ہے، تاش کھیل رہے ہیں، پتے کھیل رہے ہیں، لوڈو کھیل رہے ہیں، فلانے کھیل رہے ہیں، ٹھکانے کھیل رہے ہیں، آج کل موبائلوں کے اندر بیٹھ کے گیم کھیل رہے ہو، کوئی ٹائم پاس۔ مومن کے پاس ٹائم کہاں ہے جو وہ ٹائم پاس کرے؟ ارے جو ٹائم ہے وہ قرآن پڑھنے میں ٹائم صرف کرو، جو وقت ہے اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں صرف کرو، ٹائم پاس۔ مومن کے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ تو سنو، مومن کے جنت والوں میں، اہل جنت کے صفتوں میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اپنے وقت کی قدر کرتے ہیں۔ نمبر 4، وہ لوگ جو اللہ رب العزت نے مال دیا ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، چاہے وہ مال زکوٰۃ کی شکل میں ہو یا چاہے وہ مال صدقات کی یا اخلاقی اور سماجی
सुधार के लिए हो या नफ्स के तज़किये के लिए हो, अलमुहिम वो माल अल्लाह की राह में वो खर्च करते हैं। नंबर 5, जो लोग अपने शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं ज़िना से, लिवातत से और इसी तरह से मासियत और अखलाक़ी और समाजी जो गिरावटें हैं, इन तमाम सब चीज़ों से अपने शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे अगर कोई इंसान 2 जगहों की ज़मानत दे दे तो मैं उसे जन्नत की गारंटी देता हूँ। अपने मुंह की गारंटी और अपने दोनों टांगों के दरमियान की गारंटी दे दे तो मैं मुझे जन्नत की गारंटी देता हूँ। अल्लाह अकबर। तो अहले जन्नत की खूबियों में से, सिफ़तों में से एक सिफ़त यह है कि वो ज़नाकारी और बदकारी से दूर रहते हैं और इसी तरह से वो सिर्फ़ अपनी बीवियाँ और अपनी लौडियों के साथ ही ये जो है मुस्तफ़ीद होते हैं, फ़ायदा उठाते हैं और बकिया इन तमाम सब चीज़ों से वो दूर रहते हैं। नंबर 6, इसी तरह से वो लोग जो अपनी नमाज को पूरे शुरूत और अरकान और वाजिबात के साथ इफ़राद व तफरीद किए बगैर नमाज को अदा करते हैं। इन तमाम औसाफ के अलावा भी अल्लाह ने मुतअद्दिद जगह पर अहले जन्नत की कुछ खूबियाँ बयान की हैं जो हमने आपकी खिदमत में मुख्तसर रखी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में भी कुछ जन्नत वालों की खूबियाँ बयान की हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स तलब इल्म के लिए अपने घर से निकलता है अल्लाह ताला जन्नत का रास्ता उसके लिए आसान फरमा देता है। अल्लाह अकबर। यानी आप अपने घर से निकलते हो इल्म हासिल करने, जैसे आप यहाँ इस खैमे में आए हो इल्म हासिल करने के लिए आए हो, उलमा हैं, मशाइख हैं, दुआत हैं, आए हैं क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल सुनाने के लिए। चलो अपने बच्चों को लेकर, बीवियों को लेकर यहाँ आए, चलो इल्म हासिल करेंगे, अल्लाह का बयान सुने, अल्लाह के रसूल के फरमान सुनेंगे। यही सबसे बड़ा इल्म है। सबसे बड़ा इल्म कुरान का इल्म, सबसे बड़ा इल्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म, सबसे बड़ा इल्म अल्लाह की मारिफत, अल्लाह के दीन की मारिफत, अल्लाह के नबी की मारिफत, अल्लाह के नबी के फरमुदात की मारिफत, ये सबसे बड़ा इल्म है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के खुशखबरी है आप सबके लिए खुशखबरी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो अपने घर से निकले इल्म हासिल करने के लिए अल्लाह ताला जन्नत के रास्ते उसके लिए आसान फरमा देता है। अल्लाह हमारे लिए जन्नत के रास्ते आसान फरमा दे। इसी तरह से हज़रत अबू हुरैरा हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जिस शख्स ने अच्छी तरह से वज़ू किया फिर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु कहा तो उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं और वो बंदा जिस दरवाजे से जन्नत में दाखिल होना चाहे दाखिल हो जाए। तो ये जन्नत में जाने के कुछ औसाफ जो मैंने आप हजरात की खिदमत में रखे हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ऐसी खूबियों वाला बनाए और ऐसे औसाफ वाला बनाए। इसी तरह से जहाँ तक जहन्नम का मसला है, आइए 2-5 मिनट में हम उसे भी निपटा देते हैं। जहन्नम तो जाने की जगह नहीं है। अल्लाह ताला बस डर जाइए कि जहन्नम में अल्लाह का हदीसुल गाशिया, हर जुमे को आप सुनते हो इमाम से सुनो, अल्लाह ने तज़किरा फरमाया हल्लता का हदीसुल गाशिया, क्या वो ढांप लेने वाली खबर तुझे पहुँची है, छुपा देने वाली खबर, वो बात तुझे पहुँची है कि छुपा देने वाला हदीसुल गाशिया, छुपा देने वाली खबर तुझे पहुँची है। हल्लता का हदीसुल गाशिया वजूहुन यौमइज़िन खाशिआ, उस दिन चेहरे जो है उस दिन झुके हुए होंगे, पज़मुर्दा होंगे, जलील चेहरे हो जाएंगे। आमिलतुन नासिबा, दुनिया में अमल कर करके थक चुके होंगे। तस्ला नारन हामिया, लेकिन उनका वो अमल किताब और सुन्नत पर मबनी नहीं होगा। कुरान और सुन्नत के रोशनी में उनका वो अमल उनकी अपनी मर्जी है, वो अपने घर का अमल होगा। अल्लाह और उसके रसूल के अमल से उनका अमल मुशाबे नहीं, अल्लाह के रसूल से के अमल के मुशाबे उनका अमल नहीं होगा। अल्लाह फरमाता है आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया, मुंह के बल उनको जहन्नम में ढकेल दिया जाएगा। तस्ला नारन हामिया तुस्का मिन आइन आनिया, गरम गरम चश्मों के पानी उन्हें पिलाए जाएंगे, उनके कलेजे उससे कटेंगे। तुस्का मिन आइन आनिया लैसा लहुम तआमुन इल्ला मिन ज़री', उनके लिए जो खाना होगा वो ज़री का फल होगा, ज़री कांटे वाला फल। ला युस्मिनु वला युगनी मिन जो, ना उन्हें भूख से निजात मिल सकती है ना ही उनका पेट भर सकता है, ऐसे खाने उनको खिलाए जाएंगे। और इसी तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वत्तक़ुन नार लती उइद्दत लिल काफ़िरीन, उस जहन्नम से बचो जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। ऐ मुसलमानों, तुम उस जहन्नम में न जाओ। हाँ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनू
قو انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود بھی جہنم سے بچو اور اپنے بیوی بچوں اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ صرف آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ جنتی بن جائیں، آپ کی ذمہ داری کہ آپ اپنی بیوی کو بھی، اپنے آل اولاد کو بھی، اپنے بچوں کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائیں۔ آپ بھی بچو جہنم سے، اپنی آل اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ اسی طرح سے اللہ نے فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، جھنڈ کے جھنڈ کفار کو جب جہنم کے پاس ہکال کر کے لے جایا جائے گا، اس دن جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے، پہنچتے ہی دروازے کھول دیے جائیں گے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ، آپ کو معلوم ہے سقر یہ جہنم کیا ہے؟ اے میرے نبی آپ کو پتہ ہے، اے لوگوں تم کو پتہ ہے سقر کیا ہے، جہنم کیا ہے؟ یہ جہنم کا ایک ایسا حصہ ہے جو کوئی چیز باقی نہ چھوڑے گا، چمڑے اور ادھیڑ دے گا، چمڑے ادھڑ جائیں گے جہنم کے اندر۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، ہم نے جو ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں ہم انہیں جہنم میں ڈال دیں گے۔ کلما نضجت جلودہم، جب ان کے جسم، ان کے چمڑے جہنم میں جلیں گے یا جلائے جائیں گے تو اس جگہ ہم نیا بدلناہم جلودا غیرہ، ہم نیا چمڑا انہیں پہنا دیں گے تاکہ لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ اللہ کے عذاب کو وہ چکھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، ہاں اپنے آپ کو بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ اللہ فرماتا ہے وسقوا ماء حمیما فقطع امعاءہم، سورہ محمد، جہنمیوں کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا جس کو پی لینے کے بعد میں ان کی اتڑیاں ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ہو جائیں گی۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دو حدیث، اس کے بعد میں اپنی بات کے منہ میں ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن جہنم لائی جائے گی لوگوں کے سامنے، جب قیامت کا دن ہوگا جہنم لائی جائے گی، اور وہ جہنم جس کے 70,000 لگام ہوں گے، جہنم چیختی چنگھاڑتی ہوگی، اس کے 70,000 لگام ہوں گے اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے۔ اس جہنم کو آپ کے سامنے، دنیا کے سامنے لایا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ دنیاوی آگ سے 69 گنا زیادہ تیز ہوگی۔ یہ آگ جس کو تھوڑا سا چھو تو آپ فوری طور پہ ہاتھ ہٹا دیتے ہو، یہ کئی 69 گنا تیز ہوگی، ایک کم 70 گنا تیز ہوگی قیامت کے دن یہ آگ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، ایک آواز ہم نے سنی، آپ نے پوچھا کہ جانتے ہو یہ آواز کیا ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ پتھر ہے جس کو 70 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے جہنم میں پھینکا تھا، جو اس وقت جہنم کی تہ میں پہنچا ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زقوم کا جو پھل ہے اسے جہنمیوں کو کھانے کے لیے دیا جائے گا، اگر وہ پھل اس روئے زمین پر ڈال دیا جائے تو اس کی کڑواہٹ سے پوری دنیا کی زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی، وہ جہنمیوں کو دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، سب سے ہلکا عذاب جہنم کا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ کی 2 جوتیاں پہنائی جائیں گی جس کے شعلے اس کے کھوپڑیوں سے نکل رہے ہوں گے اور ہانڈی کی طرح اس کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ یہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا جہنم کا۔ یہ چند چیزیں ہیں الہی، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور جو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے بچائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اور آج کی شب آؤ مل جل کر کے اللہ سے دعا کریں، اس مبارک رات میں اللہ تعالیٰ ہم سب بھائیوں بہنوں، ماں بیٹی بیٹیوں اور جتنے بھی اعزاء اور اقارب دوست احباب ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ہم سب کو کتاب و سنت پر چلنے والا بنائے، اور جنہوں نے بھی یہ رات منعقد کی ہے اللہ ان کے میزان حسنات میں بنائے، جو مشارکین ہیں اور شرکت کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔